اسلامک آرٹس ایک مشترکہ آرٹ ہے، مشترکہ آرٹس ہوتے ہیں اسلامی ممالک میں، تو ان کو یہاں ہم ایگزیبیشن کے لیے، یہاں نمائش کے لیے پیش کرتے ہیں۔ میں نے 4 خطوط کو شامل کیا ہے، اس میں خط ثلث ہے، خط دیوانی ہے، خط سنبلی ہے اور خط جلی دیوانی ہے۔ ان 4 خطوط کو میں نے مکس کر کے جو ہے ایک نیا خط کریٹ کیا ہے کہ آپ جھوٹ کو چھوڑ دیں، دیانتداری سے جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ، فن مصوری، موسیقی، ڈانس اور جو بھی ہے، شاعری بھی، وہ اس سے محبت کرو، پھر جا کر آپ جو نا وہ سرخرو ہو سکیں گے۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ اس کو میرا خیال ہے وی نیڈ ٹو گیٹ بیک ٹو کیلیگرافی، اپنی روٹس پہ ہمیں واپس جانا پڑے گا۔ اور میں نے کوشش کی ہے کہ جو میری کلر سکیم بھی ہے، میرے جو کلرز ہیں وہ بھی کسی سے ملتے جلتے نہ ہوں، وہ سب سے الگ ہوں۔ اور آج کی جتنی بھی آپ کو ڈسپلیز نظر آئیں گی اس میں صرف ایک ہی جو ہے نا لفظ جو زبان پہ آتا ہے وہ ہے اوریجنل۔ محنت از دا کی ٹو سکسیس، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیلیگرافی جو ختم ہوتی جا رہی ہے اسے پروموٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان خبر ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی۔ السلام علیکم ویورز، اٹس می یور ہوسٹ مشی نعیم اینڈ یو آر واچنگ پاکستان خبر ٹی وی۔ ناظرین، آپ کو بتاتی چلوں آج میں موجود ہوں خانہ فرہنگ لاہور میں، جہاں پر کیلیگرافی آرٹ ایگزیبیشن منعقد کی گئی ہے۔ اور کیلیگرافی آرٹ ایگزیبیشن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ماڈرن کیلیگرافی آرٹ ایگزیبیشن ہے، اور یہاں پر آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ پاکستان کے مختلف سٹیز سے یہاں پر جو ہیں آرٹسٹ ہمارے آئے ہیں اور ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر۔ آئیے ان کے فن پارے دیکھتے ہیں اور باقی آرٹسٹ سے بات کرتے ہیں، تو چلیے میرے ساتھ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سر رافت حسین صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہمارے بالکل بیک پہ آپ کی یہ کیلیگرافی آرٹ پیس ڈسپلیڈ ہے، اس کو آپ کتنے ٹائم سے آپ نے شروع کیا تھا اور کتنا ٹائم لگا آپ اس کو اینڈ ہونے میں؟ میں نے تقریباً 1 ماہ پہلے سے شروع کی تھی، مجھے 1 ماہ لگا اس بینڈ کو کمپلیٹ کرنے میں۔ تو پاکستان میں نے کوشش کی ہے کہ ایک نئی چیز متعارف کرائی جائے۔ میں نے اپنے کام میں 4 خطوط کو شامل کر کے ان کو اکٹھا کر کے یکجا کرنے کی، پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ خط سنبلی ہے، خط دیوانی ہے اور خط ثلث ہے، اس کا میں نے استعمال کیا ہے۔ بٹ جو کلر سکیم میں نے استعمال کی، میں نے کوشش کی ہے کہ وہ جو ایک کلر سکیم آپ کی جو روح ہے اس کو وہ متاثر کرے۔ سر، کیلیگرافی آرٹ پیسز کو ڈفرینٹ دکھانے کے لیے، لائک میرا کام کسی اور کے برابر نہ ہو، کون سی ایسی ٹیکنیکس کو یوز کیا جائے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ ہائی لائٹ کریں گے؟ میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ میں نے 4 خطوط کو شامل کیا ہے، اس میں خط ثلث ہے، خط دیوانی ہے، خط سنبلی ہے اور خط جلی دیوانی ہے۔ ان 4 خطوط کو میں نے مکس کر کے جو ہے ایک نیا خط کریٹ کیا ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ جو میری کلر سکیم بھی ہے، میرے جو کلرز ہیں وہ بھی کسی سے ملتے جلتے نہ ہوں، وہ سب سے الگ ہوں۔ تو باقی انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اپنا میرا کام لوگوں کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ۔ زبردست۔ سر، مجھے یہ بتائیے گا ابھی تک کتنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کر چکے ہیں، کتنے اسٹوڈنٹ کو کیلیگرافی سکھا چکے ہیں؟ یعنی ابھی انشاءاللہ جو ہے میں وہ ایک باقاعدہ اپنا ایک پلیٹ فارم بنا رہا ہوں انشاءاللہ۔ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا انشاءاللہ اسٹوڈنٹ کو میں جو ایک پلیٹ فارم مہیا کروں گا اور ان کو انشاءاللہ نئی سے نئی چیزیں جو ہے وہ سکھائی جائیں گی۔ السلام علیکم سر۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں آپ نے ایونٹ ہیلڈ کیا ہے، تو کون کون سے ایسے چیلنجز تھے جو آپ نے فیس کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اچھی ایگزیبیشن ہوئی اور اس میں بہت ہی عمدہ کام پیش کیا گیا، اور چونکہ پاکستان کے لوگ آرٹ کو پسند کرنے والے ہیں، اور خاص کر لاہور کے لوگ جو کہ آرٹ لور ہیں اور ثقافت کو بہت پسند کرتے ہیں، اور لاہور بھی ایک ثقافتی شہر ہے۔ اس شہر میں ثقافتی نمائش کے لیے ثقافتی نمائش کا بہت ہی استقبال کیا جاتا ہے، اور ہم جتنی بھی ہم نے نمائش کا انعقاد کیا ہے وہ اسلامک آرٹس سے ریلیٹڈ ہیں، اور اس میں علوم قرآنی کو لے کر ہم نمائش کے لیے پیش کرتے ہیں۔ سر، میرا ایک کوشچن ہے کہ آپ ایران سے ہیں اور یہاں پر پاکستانی آرٹ کی ایگزیبیشن تو ہوتی ہے، ایرانی آرٹ کی ایگزیبیشن یہاں پر کیوں نہیں ہیلڈ کی جاتی؟ یہ ہے کہ ہم
صرف ایرانین آرٹس کی ادھر ایگزیبیشن نہیں ہوتی، یہاں پورا سال مختلف ایگزیبیشنز ہوتی رہتی ہیں، جس میں ایرانین آرٹس کی بھی ایگزیبیشن کا اہتمام یہاں کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ اسلامک آرٹس ایک مشترکہ آرٹ ہے، مشترکہ آرٹس ہوتے ہیں اسلامی ممالک میں، تو ان کو یہاں ہم ایگزیبیشن کے لیے، یہاں نمائش کے لیے پیش کرتے ہیں، اور مختلف اوقات میں یہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ یہاں خطاطی سیکھتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی ان کی جو نمائش کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ ان کی جو نمائش ہے یا ان کا جو کام ہے وہ ایران اور پاکستان کا ایک مشترکہ کام ہے، اس کا کمبینیشن ہوتا ہے، تو ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے کام کو یہاں نمائش کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں ورکشاپس کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے مختلف اوقات میں، اور جس کی مثال یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایران سے آرٹسٹ آئے تھے جنہوں نے ایرانی آرٹ کی یہاں مختلف شہروں میں جا کے ورکشاپ کا انعقاد کیا تھا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سر عبدالماجد صاحب اور استاد اللہ بخش صاحب کے گرینڈ سن موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور ان سے جانتے ہیں کہ لینڈسکیپ آرٹسٹ ہیں، انہوں نے کہاں کہاں اپنا آرٹ ورک پریزنٹ کیا ہے اور کہاں کہاں سے ایوارڈس لیے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ میں استاد اللہ بخش گھرانے سے میرا تعلق ہے، میں استاد اللہ بخش کا پوتا ہوں اور میں لینڈسکیپ پینٹر ہوں۔ میں تقریباً 50 سال سے ہسٹوریکل پینٹنگ، ٹیپو سلطان، بہادر شاہ ظفر، بخت خان اور محمود غزنوی، ان کی بہت بڑی بڑی پینٹنگ میں نے بنائی جو کہ مختلف اداروں میں لگی ہیں۔ اس کے بعد مجھے لینڈسکیپ کی طرف آنا پڑا، تو جو کہ میں 50 سال سے لینڈسکیپ کر رہا ہوں۔ 40,000 سے زیادہ میں نے لینڈسکیپ بنائے ہیں۔ تو اس کے بعد مجھے رافت جو ہے اس سے ملاقات ہوئی، اور اس نے میرا کام دیکھا، اور اس کے بعد اس نے کہا جی مجھے آپ شاگرد بنائیں۔ تو پھر میں نے اس سے استاد اور شاگردی کا جو طریقہ کار ہوتا پرانا وہ کیا، اور اس کو ایسے رموز بتائے جو خطاطی کی بیک گراؤنڈ میں اور خطاطی کے اور بہت ساری چیزیں جو کلر سکیم، اور اس میں جو کلر سکیم میں فلو ہوتا ہے، اور جو خط جو ہے اور قلم اور برش سے کیسے کیا جاتا ہے، اس قسم کی بہت ساری چیزیں میں نے بنائی۔ اور اس کے بعد یہ اب آپ کے سامنے اس کا سارا کام لگا ہوا ہے۔ انتہائی دلچسپ کام ہے، انتہائی خوبصورت کام ہے، اور یہ چھوٹی سی عمر میں اتنا اچھا کام میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مزید اس میں اضافہ پیدا ہو۔ سر، اس فیلڈ کے بگنرز کے لیے آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ میں تو میسج تو میرے پاس ایک ہی ہے، اس کے رنگ بدل بدل کے تو آپ ہزاروں بنا سکتے ہیں۔ میسج اتنا ہی ہے کہ آپ جھوٹ کو چھوڑ دیں، دیانتداری سے جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ، فن مصوری، موسیقی، ڈانس اور جو بھی ہے، شاعری بھی، وہ اس سے محبت کرو، پھر جا کر آپ جو نا وہ سرخرو ہو سکیں گے۔ تو بچوں کے لیے تو بڑا ضروری ہے کہ ان کے ماں باپ کو چاہیے کہ جہاں دوسری ایجوکیشن دے رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا اس طرح کی ایجوکیشن بھی دلوائیں۔ تو اس کے لیے فن مصوری کے لیے تو میں حاضر ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، کوئی بھی ہو، تو ان کو بتانے کے لیے میں ہر وقت ان کے ساتھ ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ایگزیبیشن میں آگے کیسا لگ رہا ہے؟ ڈفرینٹ آرٹ پیس آپ نے دیکھے ہیں، کیلیگرافی کا ویسے بھی رجحان اب تو کم ہو گیا ہے، تو کیسا لگ رہا ہے ینگ یوتھ کے لیے، جنریشن کے لیے یہ کیسا ہے؟ پلیٹ فارم بہت اچھا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں آ کے۔ میں خود بھی یہاں خانہ فرہنگ سے کیلیگرافی کی کلاسز لے رہی ہوں اشرف ہیرا صاحب سے، اور یہ ہمارے جو بھی آرٹسٹ جن کا ڈسپلے ہے وہ بھی ان کے استاد رہ چکے ہیں۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ اس کو میرا خیال ہے وی نیڈ ٹو گیٹ بیک ٹو کیلیگرافی، اپنی روٹس پہ ہمیں واپس جانا پڑے گا۔
اور اس کو جو ہم نے چھوڑ دیا، جو ہمارے کانسیپٹ آ گیا تھا کہ ہم کاپی کرتے ہیں، اس کو ہمیں چھوڑ کے اوریجنلٹی کی طرف آنا پڑے گا. اور آج کی جتنی بھی آپ کو ڈسپلیز نظر آئیں گی اس میں صرف ایک ہی جو ہے نا لفظ جو زبان پہ آتا ہے وہ ہے اوریجنل. ہر چیز نایاب ہے، اس کے رنگ سے لے کے اس کے اسٹائل سے لے کے ہر چیز. اگر آپ ایک ایک پینٹنگ کو دیکھیں تو اس میں جو لیئرنگ کا افیکٹ ہے وہ اتنی باریکی سے اور اتنی محنت سے اور جتنی لیئرز انہوں نے لگائی ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جتنا وقت اس پہ لگایا ہے. وہ یہ ایسی ٹیکنیکس ہیں جو کہ اگر ہم یہ نہیں پاس آن کریں گے تو یہ شاید ایک ڈائنگ آرٹ کی طرح، باقی جو ہمارے آرٹس ہیں ان کی طرح یہ بھی چلا جائے گا ہمارے پاس سے. سو یہ میں کہتی ہوں ہمیں یوز کرنے چاہیے یہ پلیٹ فارمز اینڈ گیٹ بیک ٹو آور روٹس. اچھا، آپ نے کہا آپ کیلیگرافی کی اسٹوڈنٹ ہیں، تو کیلیگرافی فیلڈ میں جو بگنرز ہیں ان کے لیے کوئی ٹپس دیں. میں بھی ایبسولوٹ بگنر ہوں. میں نے اس سے پہلے بالکل کبھی قلم ہاتھ میں نہیں پکڑا تھا، اور بس آپ قلم پکڑنے کی دیر ہے. ٹیکنیکس آنی چاہیے، ڈیڈیکیشن بہت ضروری ہے. ایک دفعہ یہ 2-3 چیزیں، ایک فارمولہ آپ کا پورا ہو جائے گا تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور آپ کے سامنے یہ رزلٹ ہے. اور یہ بھی کبھی ایک ٹائم پہ بگنر ہی تھے اور اتنے سالوں کی محنت کے بعد وہ یہاں پہنچے. محنت از دا کی ٹو سکسیس. اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ چیز مجھے اچیو کرنے میں میرا خیال ہے کافی سال لگ جائیں گے، کئی سال، مے بی 10 سال لگ جائے، لیکن امید ہے کہ ایک دن ہم بھی یہ کر پائیں گے انشاءاللہ. ابھی آپ کا کون سا ایئر چل رہا ہے؟ کتنے سال ہو گئے ہیں سیکھتے ہوئے؟ سال نہیں، ابھی مجھے 1 مہینہ ہوا ہے. ابھی بالکل بگننگ کی ہے. ابھی ہماری سیکنڈ بیچ ہے ہمارا، اور ہماری اب دسمبر میں ایگزیبیشن آ رہی ہے. سو اسی کی آج کل ہم تیاریوں میں لگے ہیں، اپنی پینٹنگز بنا رہے ہیں، اور پھر ہماری ایگزیبیشن ہوئے گی اسی جگہ پہ. آپ کو کیسا لگ رہا ہے ایگزیبیشن میں آ کے اور ڈفرینٹ آرٹ پیسز دیکھ کے؟ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے. اصل میں پہلے رافت حسین صاحب جو ہیں وہ شفیرہ صاحب کے اسٹوڈنٹ تھے، ہم بھی ان کے نیکسٹ بیچ کے اسٹوڈنٹ ہیں. لیکن یہ کہ ان کا جو اتنا ڈیٹیلڈ ورک ہے وہ آج تک میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، یا کلر کمبینیشنز کبھی نہیں دیکھے آج تک. لیکن ہمارا مسئلہ پتہ کیا، ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ کہ ہم جو ٹیلنٹ ہوتا ہے جس کے اندر بھی، ہم اس کو پروموٹ نہیں کرتے. نہ ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں، نہ ہم اس کو سیلنگ کے آپشنز دیتے ہیں. ہمارے پاس اس طرح کی کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. تو وہ اب اگر بنا رہے ہیں ڈیفینیٹلی، اور انہوں نے ایک آیت کو اتنی ڈیٹیلڈ کے اندر بنایا ہے، تو میرا نہیں خیال میں نے اس سے پہلے کوئی بہت اچھا کام دیکھا ہو. ہم اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی مطلب ابھی نیکسٹ ایگزیبیشن ہم لوگ بھی اپنی کریں گے، لیکن وہ کروا تو ہمارے اشرف ہیرا صاحب بھی رہیں. لیکن لیٹس سی اب آگے کیا ہوتا ہے. The message from me, it's for the public, is that you have to be stand like an art. For any skill, not age matters, not your qualification is matter. So you have to be started, because I'm an artist and I'm gonna learning the skills. So you have to be start with your beginner's age. You have to be start with your childhood. So that is message for the public for me. Thank you so much. اچھا نمرا، مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں پر آ کے کیسا لگ رہا ہے ایگزیبیشن میں؟ آپ نے ڈفرینٹ آرٹ پیسز دیکھے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. ایسا آرٹ ورک کروانا چاہیے، ایگزیبیشنس ایسی کروانی چاہیے. کیلیگرافی جو ختم ہوتی جا رہی ہے اسے پروموٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے آباء و اجداد سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. تو اس طرح سے ہم لوگوں کو کیلیگرافی کی نمائشیں لگاتے رہنا چاہیے.